بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دیکھنے والوں اور سماعتوں سے ٹکرانے والی آواز کو صدام ریاض کا پیار اور محبتوں برا سلام۔ فاسٹ نیوز نیٹ ورک اسلام آباد کی اسکرین پر آج پروگرام کے مہمان سردار نعیم احمد خان، امیدوار قانون ساز اسمبلی کے لیے حلقہ LN9 نکیال 2 کوٹلی آزاد کشمیر سے، فرزند ارجمند فتح محمد کریلوی تحریک آزادی کشمیر کے عظیم سپوت کے، اور ان سے مختصر ان کا بیانیہ ریکارڈ کرنے کی کوشش کریں گے، مختصر سوالات، اور ان سے بھی توقع کریں گے کہ مختصر جوابات کے ذریعے پروگرام کو مختصر سے مختصر ترین کریں گے۔ نعیم صاحب، آپ نے وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک طویل سفر ہے سیاسی زندگی کا، اگر اس کو مختصر ترین بیان کرنا چاہیں تو کس طرح بیان کریں گے؟ اول تو میں شکر گزار ہوں، آپ دور دراز LOC کے اس اسٹیشن پر تشریف لائے ہیں اسلام آباد سے۔ یہ ایسے ہے کہ میں 80-81 میں غالباً LLB کی، اور ابھی وکالت ابتدائی مرحلے میں تھی، تو پھر 83 میں ڈسٹرکٹ کونسلر کا الیکشن لڑا صحیح، اور اس میں منتخب ہو گیا۔ صحیح۔ 87 میں بلا مقابلہ پھر ڈسٹرکٹ کونسلر بنا۔ 91 میں ٹینیور پورا ہو رہا تھا ڈسٹرکٹ کونسلر کا، تو 6 ماہ قبل میں MLA بن گیا۔ سردار سکندر صاحب کے پریزیڈنٹ بننے کی وجہ سے سیٹ خالی ہو گئی، ٹھیک، تو میں ڈسٹرکٹ کونسلر ہوتے ہوئے ہی، ابھی ٹینیور پورا نہیں ہوا تھا، تو MLA بنا۔ اس کے بعد 2 دفعہ پھر MLA بنا، پھر کونسل کا ممبر ہی۔ تو اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ 1983 سے تال اسی سیاست کے داشت میں گھومتے رہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی آزاد کشمیر میں بنیادیں رکھی جا رہی تھی، تو اس میں آپ کے فیملی اور خاندان کا ایک بڑا کردار تھا۔ کیا وجوہات بنی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو چھوڑا اور دوبارہ ریاستی جماعت مسلم کانفرنس کا حصہ بنے؟ بالکل یہ درست ہے، اس میں بحیثیت کارکن میں نے بھی حصہ لیا، فاروق حیدر صاحب نے بھی لیا، لیڈر کے طور پر فاروق حیدر صاحب نے نہیں، صحیح، فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے وہ سارا کیا کرتا سردار سکندر ایاز خان صاحب کا تھا، ٹھیک۔ میاں صاحب اور مرکز جو تھے لیگ کے، وہ بنانا ہی نہیں چاہتے تھے، ٹھیک، یہ ان کے کہنے پر۔ اور زعماء جو ہیں پاکستان میں لیگ کے، جنرل بلوچ، دیگر اس وقت کے پنجاب کے جو لیگ کے صدر تھے، کھوسا صاحب، ظفر الحق صاحب، دیگر، ان سب سے سردار سکندر ایاز صاحب نے مل کر یہ پارٹی بنائی تھی۔ خیال ان کا اس وقت یہ تھا کہ مسلم کانفرنس کمزور ہو گئی ہے، اور کشمیر میں 2 قومی نظریہ یا پاکستان کی جنگ لڑنے والی، پاکستان کے حق میں جنگ لڑنے والی پارٹی جو ہے کوئی نہیں رہی، اور لیگ کو بنایا جائے، ٹھیک۔ لیکن اس کے بعد جو صورتحال بننے کے بعد اس لیگ کی قیادت نے حکومت میں جا کر جو کچھ کیا، وہ ایک تلخ تجربہ مجھے بھی ہے، لیکن سردار سکندر ایاز خان صاحب کو تو بڑا تلخ تجربہ ہوا ہے میرے خیال سے۔ تو پھر مسئلہ کشمیر جس پوزیشن میں ہے، اس میں ریاستی پارٹی کا کوئی بھی ہو، ریاستی پارٹی، اس کے مضبوط ہونا جو ہے وہ یہ وقت کا تقاضا ہے، جو اس وجہ سے بھی مسلم کانفرنس کا احیاء سمجھ لیں یا اسے اسٹرینتھن کرنا کو خود ریاست کے مفاد میں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار، پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار اپنا مقابلہ ریاستی جماعت مسلم کانفرنس کے ٹکٹ پہ آپ کس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں؟ اللہ کے کرم سے ہمارا خاندان جو ہے 1934 سے والد مرحوم صحیح الیکشن لڑے ہیں، وہ جیتے، ریاست کا متحدہ اسمبلی جو تھی پرجا سبھا، وہ بھی الیکشن جیتے ہیں، مسلسل جیتے ہیں پریٹیشن۔ آخر میں 1946 میں انہوں نے جو ہے وہ ایک بیرسٹر ہیں، انہیں اپنا جانشین بنایا، الیکشن لڑایا، جس میں بیرسٹر یار محمد اور بیرسٹر سردار ابراہیم خان صاحب، صحیح، یہ آخری الیکشن جس نے ٹینیور نہیں پورا کیا 1946 میں۔ تو اس وقت سے آج تک یہ براہ راست الیکشن جو ہے ہماری فیملی، والد، پھر اس کے بعد انہوں نے تحریک آزادی میں بہت اہم کردار ادا کیا، الیکشن اور ووٹ کے ذریعے۔ کبھی کہ ہمارا خاندان آج تک نامزد کسی عہدے پر نہیں کیا۔ آپ کا مقابلہ حلقے میں کس کے ساتھ ہے؟ تو وہ ساری لیگیسی میرے ساتھ ہے، صحیح، جو سردار سکندر ایاز نے اس حلقہ اور پورے آزاد کشمیر میں حالت بدلی، تعمیر و ترقی، ٹھیک،
وہ سپورٹ بھی مجھے حاصل ہے. والد مرحوم اس خاندان کا حصہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی حاصل ہے, اور انشاءاللہ شاندار کامیابی لگتا ہے کہ لوگ دیں گے. مقابلہ جاوید وڈانوی صاحب سمجھا یہی جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ ہے یا کیلوی صاحب کے ساتھ ہے. میں اپنے منہ سے کچھ کہنا نہیں چاہتا, دعویٰ نہیں کرنا چاہتا, لیکن آپ کو سرپرائزنگ رزلٹ ملے گا. اچھا, شفاف الیکشن. نعیم صاحب, ریاست آزاد کشمیر کی سیاست میں لوگ پیسے کے زور پہ آنا شروع ہو گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس عمل نے ریاست آزاد کشمیر کی سیاست کو نقصان نہیں پہنچایا؟ بہت نقصان پہنچایا, بلکہ میں حیران ہوں کہ یہ متنازع علاقہ ہے. صحیح. ابھی آزاد کشمیر سارا اس کا فیوچر کا طے ہونا باقی ہے. ٹھیک. یہاں ہر چیز آئیڈیل ہونی چاہیے. الیکشن بھی پاکستان سے زیادہ شفاف ہونے چاہیے تاکہ اس طرف سے کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. لیکن یہ بڑی کوتا اندیشی کی باتیں ہیں کہ آزاد کشمیر کے ایک چھوٹے مقصد کے لیے بڑے مقصد کو نقصان پہنچایا جائے. میں آپ بھی اشارٹ کرتا ہوں کہ خود یہ پیسے کا عمل دخل جو ہے بڑھ گیا ہے سیاست میں, خود حلقہ انتخاب میں بھی یہ آگے ہے. لیکن میں نے بات کی ہے, یہ جو ریاست کے سرحدوں کے محافظ لوگ ہیں, یہ ایل او سی پر جو حلقے ہیں, ان میں ایک شارٹ ٹرم مقصد کے لیے, ووٹ کے لیے 5 سال کے لیے پیسے کا استعمال, یہ بڑی خطرناک بات ہے. ریاست آزاد کشمیر میں 2016 میں مسلم لیگ نون کی حکومت بنی. اس وقت پاکستان میں وفاقی وزیر برائے امور کشمیر برجیس طاہر تھے. کنٹرول لائن کی ملحقہ سڑکوں پہ ان پر کرپشن کے الزامات ہیں. جی. اگر الزامات ہیں تو ریاست آزاد کشمیر کی آئندہ اسمبلی کوئی اپنا کردار ادا کرے گی؟ یہ تو اسمبلی کا کلیکٹیو ذمہ داری ہے اور کرنا چاہیے. میں خود ہوں اس کا شکار, ٹھیک, اور الزام لگانے والا بھی میں ہوں. میں پوری دیانتداری کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں کونسل میں تھا. صحیح. وفاق میں آ گئی تھی لیگ کی حکومت. ٹھیک. میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, برجیس طاہر وفاقی وزیر, برجیس طاہر صاحب وزیر امور کشمیر تھے, میں کونسل کا ممبر تھا. ٹھیک. اور وہاں کونسل کے دیگر ساتھیوں نے بھی اپنی اپنی پارٹی کے بجائے میں نے سب سے بات کی کہ قومی مفادات کی جو ہے یہاں ہم کریں گے نمائندگی. انہوں نے بھی ساتھ دیا, اور میں ایک ہی تھا لیگ. تو ہم نے وہاں یہ جو آج کل فاروق حیدر صاحب دعویٰ کر رہے ہیں نا, صحیح, کہ یہ وہ 13ویں ترمیم کے حوالے سے کہ وہاں ضروری جو باتیں ہیں, یہ میں ہی ان سے گزارش کرتا رہا کہ جی یہ ضروری امور ہیں جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور انہوں نے اس میں میرا بھی کچھ حصہ ہے بتانے میں, تو ڈٹ کے وہاں نمائندگی کی. اور ایل او سی پورے آزاد کشمیر میں بھی, اور خاص طور پر حلقہ انتخاب کے جو ہے وہ ایل او سی کے راستے جہاں فوج بھی اور عوام بھی جاتے ہیں, وہ ساری سڑکیں جو ہے میں نے وہ منظور, بجٹ میں منظور. جو ہی میں کونسل سے فارغ ہوا تو برجیس طاہر صاحب نے 30%, میں آج بھی کہتا ہوں اسی وجہ سے ناراضگی بنی. صحیح. ان کے ساتھ اور کونسل میں 3 مشیر, میں لیگ کا ایک چودھری اسحاق ایم ایل اے, اور میں مجھے فاروق حیدر صاحب کہتے رہے کہ جی آپ کی سمری گئی ہوئی ہے وزارت امور کشمیر سے پرائم منسٹر, تو وہ سفر آج تک طے نہیں ہوا. ٹھیک. اور مسلم لیگ وجہ ناراضگی یہ تھی کہ میں جو وہاں بات کرتا تھا یا دیگر ساتھیوں کے ذریعے, وہ مجھے شاید منہ بند کرنے کے لیے. اور وہ جو برجیس طاہر صاحب ہے, میں نے آواز اٹھائی تھی, پریس کانفرنس کی تھی جب وہ سیٹ پر تھے, میں کونسل کا ممبر تھا, کہ 30% پر اس نے ساری ایل او سی کی اسکیمیں جو ہے بیچ دی تھی. ریاست آزاد کشمیر کے جس حلقے میں رہتے ہیں, اس حلقے کے لوگوں نے پہلے بھی آپ کو ریاست آزاد کشمیر اسمبلی میں بھیجا, آپ وزیر بھی رہے. ایسا کون سا کام کیا بحیثیت وزیر جس پہ آج بھی آپ فخر کرتے ہیں؟ بدقسمتی کی بات ہے کہ میں ایم ایل اے 2-3 دفعہ رہا, کونسل کا بھی نہ کونسل کا مشیر رہا, نہ 2-3 دفعہ ایم ایل اے ہوتے ہوئے. ایک اسمبلی ایسی تھی اپنی پارٹی کی کہ میں ایک ہی ایم ایل اے رہ گیا تھا, باقی کل جو ہے فلیگ ہولڈر رکھ گئے. ٹھیک. میں ایم ایل اے زیادہ رہا ہوں, عوام کی نمائندگی زیادہ کی ہے, اور صرف وزارت اس طرح ہوا, وہ جو آپ بات لمبی ہو رہی ہے, وہ 5 سال میں 3-4 دفعہ عدم اعتماد ہوا, اس اسمبلی میں وزیر بنا. نعیم صاحب,
سردار عتیق احمد خان سابق وزیر اعظم، سردار یعقوب خان سابق وزیر اعظم اور راجہ فاروق ادر خان سابق وزیر اعظم اور موجودہ وزیر اعظم کے ساتھ بحیثیت وزیر کام کیا. آپ سے اگر پوچھا جائے کہ ان میں سے بیسٹ پرائم منسٹر آپ کی نظروں میں کون تھا تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ عتیق احمد خان صاحب میں سب سے زیادہ صلاحیت تھی. میں نے دیکھا انتھک تھے، محنتی تھے. البتہ جو محسن کاماس کی سیکنڈ لائن تھی سردار عبدالقیوم خان صاحب کے بعد اور سردار سکندر ایاز خان صاحب کے بعد، کلیش آف انٹرسٹ تھا، کلیش آف پرسنالٹی تھا. فاروق حیدر صاحب ان کی لیڈرشپ کو، ان سب نے سردار سکندر ایاز صاحب کو رو رو کے کہا کہ ہمارا فیوچر ڈارک ہے، آپ لیگ بنائیں یا کچھ اور کریں. یہ ان کے لیے میں سمجھتا ہوں. آج مجھے آپ پوچھیں اگر کہ لیگ کس لیے بنی تھی، فاروق حیدر کے اقتدار کے لیے اور چند اور بندے ہیں جو جنہیں کلیش آف پرسنالٹی تھا، وہ عتیق خان صاحب کی قیادت کو تسلیم نہیں کرتے. یہ سمجھے یہ 5 سال کے لیے بنی تھی، انہوں نے اس کا. اس بات میں کس حد تک سچائی ہے کہ 2021 کے الیکشن میں آپ کی ذاتی کوئی شوق نہیں تھی، عوام کے اصرار پر آپ اس الیکشن کو کنٹیسٹ کر رہے ہیں، یہ بات سچ ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. میرا کوئی پروگرام نہیں تھا. میں 5 سال پہلے فاروق سکندر صاحب کے MLA بننے کے بعد عملاً سیاست سے سائڈ پہ ہو گئے، سائڈ پر ہو گیا تھا. لیکن فاروق صاحب کوٹلی سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور پارٹی کے حکم پر، عتیق خان صاحب کے حکم پر اور سردار سکندر صاحب، دونوں بڑی شخصیات کے مرضی اور بلکہ حکم سمجھے. صحیح. میں بھی مرضی نہیں بلکہ حکم، اور لوگوں کے جو ہمارے خاندان کے ساتھ 1934 سے آج تک وابستہ ہیں لوگ، ان کے اصرار پر، ان کے مشورے پر، اور پارٹی اور بڑی شخصیت ہمارے خاندان میں جو ہے جنہوں نے پورے آزاد کشمیر کی حالت بدلی، سنوارا اس کو، سردار سکندر صاحب کے حکم پر فاروق بھی لڑ رہے ہیں اور میں بھی لڑ رہا ہوں. تاریخ کے جرنکوں میں لے کے جاتا ہوں آپ کو. کسی دور میں طالب علم تھے، وکالت کی ڈگری حاصل کر رہے تھے، اس وقت ذہن میں خواب و خیال بھی تھا کہ میں ریاست آزاد کشمیر اسمبلی کا ممبر بھی بن جاؤں؟ نہیں. یا وکالت کرنا چاہتے تھے؟ پہلا وکالت کرنا چاہتا تھا. البتہ وکالت ابتدائی تھی، اس میں ابھی تک میں کوئی زیادہ کامیاب وکیل نہیں تھا. اتنے میں پہلا الیکشن آیا تھا 83 کا ڈسٹرکٹ کا، وہ پہلا الیکشن میں اپنی مرضی اور شوق سے لڑا ہوں. اور اس میں بھی کوئی مقامی دوست تھے میرے، انہوں نے مجھے آگے لگایا. ویسے نہیں، یوتھ میں جب ہوتا ہے تو آگے سے اتفاق سے میں منتخب ہو گیا. اگر منتخب نہ ہوتا تو میں شاید سیاست میں ہی نہ ہوتا. 2016 سے 2021 کا دور حکومت نکیال کے پاس وزارت رہی، فاروق سکندر وزیر مال رہے. ایسے کون سے 2 میگا پروجیکٹس اگر ذکر کر دیں جس کی بنیاد پہ لوگ 2021 کے الیکشن میں آپ کو ووٹ دیں؟ فاروق صاحب نے ڈیولپمنٹ کا جو سردار سکندر صاحب کی ایک لیگیسی ہے یا نسل العین ہے، اسے آگے بڑھانے میں بہت، یہاں تعلیمی ادارے جو ہیں وہ انہوں نے دیے، کالج دیے، اسکول دیے اور بلا تخصیص دیے. اور ڈیولپمنٹ کا کام LOC کی وہی جو سڑکیں برجیش طاہر کے دور میں رک گئی تھی یا ان کی نظر ہو گئی تھی، ٹھیک، ان کی خرید و فروخت کی نظر ہو گئی تھی. میں نے میاں صاحب کو بھی شکایت کی تھی، انہوں نے کہا کرتا رہتا ہے چائے پیتے ہوئے، لیکن ہے تو ہمارے ساتھ رہا ہے، وفادار رہی. انہوں نے مجھے، میں تو سمجھتا تھا نوٹس لیں گے، سخت نوٹس لیں گے، اسے انکوائری کرائیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ جی جو ساتھ ہو اسے تھوڑی بہت اجازت ہے ان باتوں کی. تو فاروق صاحب نے ڈیولپمنٹ کا کام آگے بڑھایا، لوگوں کے مسائل، سڑکیں بنائی ہیں. میرا خیال ہے کہ 115 کلومیٹر فاروق صاحب کے وقت میں، اس 5 سال میں جو میں نے محکمے سے پوچھا ہے، انہوں نے سڑکیں بنائی ہیں، تعلیمی ادارے دیے ہیں، اور اس کام کو جو ان کے والد محترم کا تھا اسے آگے بڑھایا. بتائیے گا کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کشمیر کے بارے میں 3rd آپشن کی بات کی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی بھی رائے شماری کے نعرے پہ یقین رکھتی ہے. عمران خان نے بھی 3rd آپشن یعنی رائے، کشمیر میں بسنے والے لوگوں کی رائے کے بارے میں بات کی ہے. آپ کا ذاتی پوائنٹ آف ویو عمران خان صاحب کے پوائنٹ آف ویو سے ڈیفرنٹ ہے؟ ایگری کرتے ہیں، ڈس ایگری کرتے ہیں، یا اپنی کوئی رائے رکھتے ہیں؟ ایک شور شرابہ پڑے گا، لیکن میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. اصل میں وہ جو رائے شماری سے متعلقہ قراردادیں ہیں اقوام متحدہ نے فیصلہ کیے ہوئے ہیں، وہ 2 ہی آپشن ہیں، انڈیا یا پاکستان. صحیح، ٹھیک بات ہے.
وقت کا اب تقاضا یہ بن گیا ہے کہ خود کشمیری اور سب کہتے ہیں کہ جو ان کی تمنا ہوگی وہی ہوگا. صحیح. لیکن کسی وزیر اعظم پاکستان نے اس طرح نہیں کہا جس طرح عمران خان صاحب نے کہا. ٹھیک. کہ انہوں نے تقریباً تھرڈ آپشن جو ہے کہ اگر فرض کریں کشمیری کوئی اور بات بھی چاہتے ہیں تو اکثریت میں اگر وہ یہ چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمیں قبول ہے. یہ صرف عمران خان نے کہا ہے. ٹھیک. تو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ بڑی دلیری اور بہادری کی بات کی ہے اس شخص. امیدوار برائے قانون ساز اسمبلی LA9 نکیال کوٹلی 2 سردار نعیم احمد خان کی گفتگو آپ نے سنی. آپ اس گفتگو کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں تہذیب و تمدن کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. الیکشن ٹرانسمیشن کے اگلے پروگرام میں پھر کسی شخصیت کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. نیک دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.